یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا. جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں لوگوں کو، جہنم سے اللہ آزاد کر رہا ہے. لیکن کتنے بدبخت بد نصیب انسان ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا پھر روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے. من لم یدع قول الزور والعمل به، فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے اس روزے کی. اللہ نے کتنا بڑا اجر دینا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں 10 نہیں 700 گنا. پھر جتنا اخلاص ہوگا اللہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں عطا فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اجر. اسی طرح ہم وضو کرتے ہیں، وضو کا اجر لکھا جاتا ہے. دیگر نیک اعمال سب کا اجر لکھا جاتا ہے. جب روزے کی باری آئی، اللہ کو روزہ، کیونکہ یہ رب اور بندے کے درمیان ایسا راز ہے، اللہ کہتا ہے یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی میں خود عطا فرماتا ہوں. فرشتوں کا حکم نہیں ہے، آدم نہیں ہے. پھر اللہ یہی تو پسند کرتا ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کر معصیت نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا، حرام چیزوں کو پکڑنا. حلال چیزیں بھی بند ہو چکی ہیں تو حرام کیسے حلال ہو گئی ہیں؟ روزہ رکھ کر اللہ کی معصیت کو ترک کر دینے کا نام ہے. یہی تو تقوی ہے. خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا، کہ بندے تو چھوٹے اور بڑے کو گناہوں کو ترک کر دے. وذالک التقوی، یہی تو تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے. اور اللہ نے مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، روزہ رکھو. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ اکبر. اللہ، روزے کا اصل مقصد یہی ہے. اور جو روزہ ہی نہیں رکھتے، کتنے بدبخت انسان ہیں. ایک تو روزہ رکھ کر جھوٹ، اللہ کی نافرمانی، معصیت، اور کتنے اچھے بھلے ہیں روزہ ہی نہیں رکھتے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کے اندر میں نے دیکھا، اپنا خواب سنایا. کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جہنمیوں کی آگ و بخار سن رہا ہوں، شور شرابہ سن رہا ہوں. جہنمیوں کے اندر جہنم میں کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور دیکھا کہ جن کی باچھیں چیر دی گئی ہیں اور خون بہ رہا ہے. الٹا لٹکا کر جہنم کے اندر جن کی باچھیں چیری گئی ہیں اور خون نکل رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے پوچھا یہ کون بدبخت لوگ ہیں، کون بد نصیب لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ بتایا گیا اللہ کے رسول جی، یہ دنیا میں ان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور ان بدبختوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، روزہ نہیں رکھا. اس لیے میرے بھائیوں کہیں رمضان ضائع نہ ہو جائے، رمضان کو ہم ایسے نہ گزار دیں، رمضان کو ضائع نہ کر بیٹھیں. اس لیے تو فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت انسان ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور رمضان کے مہینے کو اس نے ضائع کر دیا. اللہ اکبر. اللہ، اس لیے غنیمت سمجھو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو. زندگی ملی ہے، اس کو سمجھ لو. پھر اس زندگی کے اندر سب سے بڑا انعام، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. جہنم کے اندر لوگ چلے جائیں گے، چیخ چیخ کر پکاریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. اللہ نے قرآن کے اندر نقشہ بیان کیا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. فرمایا وہ لوگ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، رو رو کر کہیں گے، اللہ بس کر دے، ہمیں آج عذاب برداشت نہیں ہو رہا. چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ ایک مہلت دے دے، ایک مہلت دے دے، دنیا میں بھیج دے، جا کر نیکی کریں گے، عمل صالح کریں گے. اور یہ چیخ چیخ کر کہیں گے اللہ مہلت دے دے، دوبارہ زندگی دے دے، اللہ نیک عمل کریں گے. اللہ کیا فرمائے گا؟ اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا زندگی نہیں دی تھی، کیا عمر نہیں دی تھی، زندگی کے اندر نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. اللہ سمجھانے والے آئے تھے، قرآن بھی آیا تھا، حدیث بھی سامنے آئی تھی. کیا کرتے ہیں؟ اب ہماری یہ حالت ہے، قرآن سنایا جائے دل سے تس ڈرتا نہیں، حدیث سامنے رکھی جائے کیا کرے جی؟ خوشی کے اندر خوشی کا موقع ہو تو ہم کیا جواب دیتے ہیں جی؟ بڑے کیا کہیں گے؟ ہمارے رسم و رواج، ہمارا خاندانی طور طریقے ہیں جی، ہے نہیں چھوڑ سکتے. حدیث رکھی جائے، قرآن کی آیت رکھی جائے، دس سے مسئلے ہوتے ہیں. ادھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں ملی تھی، پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کی؟ پھر ڈر جاتے دنیا میں. آج میرے بھائیوں اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھ لیں. اللہ نے اس زندگی کے اندر ماہ رمضان دیا ہے، اس کو بھی غنیمت سمجھ لے، کہیں ایسے ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو غنیمت سمجھے کہ اللہ نے پتہ نہیں معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان آئے گا، پھر آئے گا، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. پچھلے سال کتنے ہی ایسے انسان تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے عزیز تھے، ہمارے پیارے تھے، لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ اکبر. بھول جائیں گے لوگ، ہمیں بھی بھلا دیں گے جیسے ہم بھول چکے ہیں. لوگ ہمیں بھی بھلا دیں گے، منو مٹی کے نیچے دب جائیں گے، لوگ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اگر کوئی کام آئے گا تو یہ نیک اعمال کام آئیں گے، عمل صالح کام آئیں گے. دفنا کر کے کیا چیز آپ کے ساتھ جاتی ہے؟ یہ بیٹا کتنا پیار کرتا ہے، یہ بیٹی کتنا پیار کرتی ہے، یہ ماں باپ کی محبت کتنی ہے تیرے ساتھ. یہ کہ تیرے کزن، تیرے اپنے، تیرے پیارے تجھے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے تجھے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. صرف تیرے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو تیرا نیک عمل جائے گا، وہی کام آئے گا. تو رمضان کو معمولی نہ سمجھیں. آخری حدیث بیان کرتا جاؤں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قبیلہ بلیج کے دو آدمی پیارے پیغمبر جناب محمد